اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو نکاح میں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہو تم، کتاب اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں احکام تم پر، وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، ان کے علاوہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم حاصل کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین، عفت و پاک دامنی حاصل کرنے والے ہوں، غیر مسافحین، نہ کہ شہوت رسانی، شہوت پوری کرنے والے ہوں، فمستمتعتم بہ، پس وہ جو نفع حاصل کرے تم میں سے، منہن، ان عورتوں سے، فآتوہن، پس دے دو تم ان کو، اجورہن، ان کے مہر، فریضہ جو مقرر کیے گئے ہیں، ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، فیما تراضیتم، اس معاملے میں جن پر تم راضی ہو گئے، من بعد الفریضہ، فرض کرنے کے بعد، مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، کان علیما حکیما، جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 ہے، 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس سے ماقبل والی آیت یعنی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 22، اس میں اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ جن کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم محرمات ابدیہ، یعنی کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دوسری صورت ہے محرمات بالسببیہ، کسی سبب کی وجہ سے کوئی عارض پیش آ گیا ہے، اس کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، اگر وہ عارض ہٹ جائے تو نکاح اس سے جائز ہو جائے گا۔ اب جو پہلی قسم ہے محرمات ابدیہ، یعنی ہر صورت میں کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ اس سے نکاح حلال ہو جائے عورت سے۔ اس میں عمومی طور پر 3 قسمیں آتی ہیں۔ پہلی وہ کہ نسب کی وجہ سے جو عورتیں ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، محرمات بن نسب، جیسے بیٹی ہے، بیٹے کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے، ان سب سے اب یہ محرمات بن نسبیہ ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے محرمات بالرضاعت، دودھ والے رشتے کی وجہ سے حرام کر دی گئی، رضاعی بہن ہے اس کی وجہ سے، اس طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو حرام کی گئی وہ ہے حرمت بالمصاہرت، یعنی شادی کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے وہ نکاح حرام کر دیا گیا، جیسے ساس ہے، اس طریقے سے۔ اور تو یہ محرمات ابدیہ کی قسمیں ہیں۔ اور ایک ہے محرمات بالسببیہ۔ محرمات بالسببیہ کیا ہے کہ کسی سبب کی وجہ سے کوئی عارض درمیان میں آ گیا، اس کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک عورت ہے، اس کی ایک جگہ نکاح کیا ہوا ہے، اس نے ایک جگہ نکاح کیا ہوا ہے، اب اس عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس کا خامد اس کو طلاق دے دے، اس کی عدت گزر جائے، پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ اب یہ درمیان میں ایک عارض ہے، اس کی وجہ سے نکاح حرام ہے۔ یہ بات سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ عارض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں والمحصنات من النساء میں انہی عورتوں کا، اسی عورت کا تذکرہ کیا ہے جو کسی عارض کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا حرام۔ وہ کیا ہے؟ والمحصنات من النساء، کہ وہ عورت
کہیں دوسری جگہ اس کی شادی ہے، اب اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ خاوند اس کو طلاق نہ دے دے۔ اب اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ایک ہی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، ایک مرد کے علاوہ 2 مردوں سے 3 مردوں سے اپنا نکاح بیک وقت نہیں کر سکتی، یہ اس کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح سے مقصود عفت و پاک دامنی ہے، اور اولاد مقصود ہوتی ہے نکاح سے۔ جب ایک عورت 2 خاوندوں کی یا 3 خاوندوں کے پاس وہ رات گزارتی ہے، اب اس کو جو حمل ہوگا وہ ایک ہی مرد سے ہوگا، سارے مردوں سے نہیں ہو سکتا۔ جب ایک سے ہوگا اور رہتی وہ سب کے پاس ہے تو سب سے کیسے بچے کو ثابت کریں گے یہ کس کا بیٹا ہے؟ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں اللہ تعالیٰ نے اس ما قبل والی یعنی والمحصنات من النساء سے ایک صورت کو مستثنا کیا ہے۔ وہ صورت کیا ہے کہ وہ عورت ایسی ہے کہ اس کا دارالحرب کے اندر، وہ عورت کہیں دارالحرب کے اندر رہتی ہے، دارالاسلام کے اندر آ گئی، اب اس کا خاوند دارالحرب کے اندر موجود ہے لیکن اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ اس کی صورت کیا ہے کہ یہ عورت مسلمان ہو گئی، دارالاسلام کے اندر آ گئی، اب اس کا جو خاوند ہے وہ دارالحرب کے اندر ہے، اب اس صورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ خاوند اگرچہ ہے لیکن جب ملت مذہب تبدیل ہو گیا اب نکاح بھی ختم ہو گیا، اب نکاح بھی باقی نہیں رہے گا، تو اس آیت میں بتا دیا گیا۔ اب یہ عورتیں ہیں، لونڈیاں ہیں جس کو مسلمان جہاد کے ذریعے دارالحرب کے اندر جہاد کر کے عورتوں کو قید کر کے لے کے آئے، اب یہ انہوں نے تقسیم کر دی، اب یہ لونڈیاں بن گئی، اب ان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے خاوند اگرچہ وہاں پر ہیں لیکن ان سے اب تعلق ختم ہو گیا، اب یہ لونڈیاں بن کر یہاں پر آئیں گے، ان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ آگے فرمایا کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام بیان کر فرمائے، کیا احکام کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ جو احکام بیان فرمائے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی، ان کے علاوہ۔ اب ان کے علاوہ کیا آتا ہے؟ ماموں کی بیٹی ہے، وہ خالہ کی بیٹی ہے، اب یہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اس طریقے سے صورتیں ہیں، اور اس طریقے سے چچی ہے، اب یہ جب تک چچا اس کو طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گزر جائے یا وہ فوت ہو جائے، اس کی عدت گزرنے کے بعد اب یہ اپنی چچی سے نکاح کر سکتا ہے، یہ بھی احل لکم ما وراء کے اندر آ گیا۔ اسی طریقے سے مامی ہے، اس سے بھی نکاح اس وقت جب وہ طلاق دے دیں، اب طلاق دینے کے بعد عدت گزر جانے کے بعد وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، یہ جائز ہے اس کے لیے، یہ بھی ما وراء کے اندر آ گیا۔ آگے دیکھیں ان تبتغوا باموالکم محسنین، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم یہ نفع حاصل کرو، تلاش کرو تم، یعنی ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، باموالکم، اپنے مال کے ذریعے۔ کیا مطلب کہ مال کے ذریعے حق مہر دے کر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں، جتنی کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ 4 تک اجازت ہے۔ کئی آدمی یہاں سے یہ نہ سمجھے کہ ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں، جتنی مرضی عورتوں سے نکاح کر لو، نہیں، بلکہ پچھلے سورۃ النساء کی آیت نمبر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کے اندر بتا دیا گیا کہ 4 تک اجازت ہے، اس سے اوپر اجازت نہیں ہے، تو یہاں پر بھی آ گیا۔ مالوں کے ذریعے یعنی حق مہر دے کر تم نفع حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ جو نکاح کرنا ہے اس سے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ محسنین، عفت و پاک دامنی ہونا چاہیے۔ مقصد نکاح کا انسان کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہو، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہو، غلط کاموں کے اندر لگنے سے بچانا ہو، یہ مقصد ہو۔ غیر مصافحین، نہ کہ یہ کہ آدمی شہوت پرستی اور شہوت رسانی کے لیے آدمی کوئی مال کے ذریعے، اس کے اندر زنا آ جاتا ہے کہ آدمی مال کے ذریعے عورتیں خریدے، ان کے ساتھ
تعلق رکھے تو یہ حرام کر دیا گیا۔ غیر مصافحینہ یہ مقصد نہ ہو، محسنین مقصد ہو کہ آدمی احسان سے کیا مقصد ہے، شادی سے کیا مقصد ہوتا ہے، تولد مقصد ہوتا ہے، اور سلسلہ ازواج مقصد ہوتا ہے، اولاد مقصود ہوتی ہے۔ مصافحینہ زنا کے اندر یہ بات مقصود نہیں ہوتی کہ آدمی زنا کرتا ہے، وہاں پر اولاد مقصود نہیں ہے، اور اس عورت کو اپنی جائیداد کا وارث بنانا مقصود نہیں ہے، گھر کا مالک بنانا مقصود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں مقصود ہوتا، صرف خواہش پوری کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے مالوں کے ذریعے صرف احسان کرنے والے ہو۔ کیا مطلب کہ عفت و پاک دامنی مقصود ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ آدمی پیسے دے کر ایک وقت مقررہ طے کر کے پیسے دے کر اس کو سے نفع حاصل کرنے کے لیے نکاح کر لے، اس کو نکاح متع کہتے ہیں۔ یہ جو متع ہوتا ہے اس کے اندر اولاد مقصود نہیں ہوتی، نہ ہی عورت کو وارث بنانا مقصود ہوتا ہے، صرف یہی کوشش خواہش نفسانی پوری کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا۔ اگلی یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے اور اس طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کے اندر دو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان کے اندر انہوں نے بتایا، حدیث حضرت علی سے روایت ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متع کرنے کو حرام قرار دیا، اور اس طریقے سے یہ جو گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانے کا حرام قرار دیا۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرام قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور متع کی حلت کے قائل تھے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت تک تھے، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ان کو بات سمجھائی، پھر اس کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا، اس بات سے وہ توبہ طیب ہو گئے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم نے ان عورتوں سے اپنی بیویوں سے نفع حاصل کر لیا، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کے حق مہر ادا کرو، یہ واضح لازم کر دیا گیا۔ اب جب آدمی نکاح کر لیتا ہے، نکاح کرنے کے بعد اب اس آدمی کے اوپر لازم ہو جاتا ہے حق مہر دینا، اور اگر عورت کے ساتھ خلوت کر لے تو اس آدمی پر پورا حق مہر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر صرف نکاح کیا ہے، نکاح کر کے طلاق دے دی ہے، اب نصف مہر رہے گا، جتنا مثلا اس نے مقرر کیا تھا 20,000 مقرر کیا تھا تو نصف آئے گا، اور اگر اس سے نفع سے خلوت صحیح بھی کر لی ہے، اس کے ساتھ رات بھی گزار لی ہے، اب پورا حق مہر دینا لازم ہو جائے گا اس پر، اب اس میں ذرا بھی کمی نہیں کر سکتا، فریضہ جو مقرر کیے گیا اس کو ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ اور یہ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ حق مہر تو متعین ہو گیا، بعد میں میاں بیوی کسی ایک صورت پر راضی ہو جاتے ہیں، مثلا بیوی کہتی ہے تم نے اتنا میرا حق مہر دینا ہے، میں نے تجھے اتنا معاف کیا، 20 دینا تھا 10 معاف کر دیا، تو ٹھیک ہے فیما تراضیتم۔ اور اس طرح سے اگر خامد ہیں وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے 5,000 کہا تھا، میں تجھے 10,000 دوں گا، یہ خامد کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے فیما تراضی۔ اور یہ صورت بھی ہے، بیوی کہتی ہے کہ میں نے تیرے سے 20,000 تو نے مجھے دینا تھا، چل تو مجھے ابھی دینا تھا، فور دینا تھا، چل میں نے تیرے لیے ادھار کر دیا، جب تیرا دل کرے تو مجھے دے دینا، یہ بھی صورت بھی ہے۔ فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ کے اندر آ گیا یہ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ یا اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ جو حق مہر ہے اس کے اندر یہ سارے معاملات ہیں کہ آدمی قاضی کو پتہ نہ چلنے دے، حکومت کو پتہ، کسی اور کو پتہ نہ چلنے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جاننے والے ہیں نا، اللہ کو علم ہے۔ اور حکیمہ، اللہ تعالیٰ ہر بات کی حکمت کو جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ علم میں آتا ہے، اس مسئلے کی حکمت کو ہم ڈھونڈتے ہیں، اس مسئلے کی کیا حکمت ہے، اگر حکمت پتہ چل جائے تو پھر ہم خوش ہوتے ہیں، بھی ٹھیک ہے اس میں یہ حکمت ہے۔ اگر حکمت پتہ نہ چلے تو آدمی کہتا ہے کہ اس حکم کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی حکمت سامنے نہیں آ رہی، ہم مسائل کو حکمت کی طرف ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے، حکمت ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم نے اس حکم کو ماننا ہے، یہ ہے ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا جو سنا
ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔